بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ سیاست کی بساط پر کھیل تو نہیں بدلا، لیکن کھلاڑی ضرور بدل رہے ہیں۔ اپوزیشن کی اتحادی اور پی ڈی ایم کی اہم جماعت پیپلز پارٹی نے نواز شریف کے بیانیے سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے۔ بلاول بھٹو نے غیر ملکی ادارے کو انٹرویو میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے گوجرانوالہ جلسے میں عسکری قیادت پر براہ راست انتخابات میں دھاندلی اور عمران خان کو برسر اقتدار لانے کے الزامات کے حوالے سے کہا ہے کہ انہیں انتظار ہے کہ نواز شریف کب ثبوت پیش کریں گے۔ جہانگیر ترین کی وطن واپسی، بلاول بھٹو کا دھماکے دار انٹرویو اور عمران خان صاحب کے نئے بیان نے ہلچل مچا دی ہے۔ بلاول بھٹو کے اس بیان نے جہاں کئی سوال پیدا کر دیے ہیں، وہی حکومتی حلقوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ تبدیلی سرکار اس بات پر خوش ہے کہ پیپلز پارٹی بلاخر پی ڈی ایم سے الگ لائن لے رہی ہے، اور حکومتی حلقے بار بار یہ دعوے کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ چکی ہے اور اپوزیشن جماعتیں ایک دوسرے سے فاصلے پر جا رہی ہیں، دور ہو رہی ہیں۔ شبلی فراز اور شیر رشید سمیت کئی وزراء بلاول بھٹو کے بیان پر بغلے بجا رہے ہیں، اور سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ جن پر الزامات لگے انہوں نے کوئی ثبوت نہیں مانگا، لیکن نواز شریف کے الزامات پر بلاول بھٹو نے کیوں ثبوت مانگنا شروع کر دیے ہیں؟ ہاں صاحب کو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہونے کا تارا سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے دیا تھا، اور بلاول بھٹو نے اسمبلی کے فلور پر یہ خان صاحب کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے سلیکٹڈ وزیر اعظم کا خطاب دیا تھا۔ تو کہنے والے تو کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو کو بھی شاید وہی لالی پاپ مل گیا ہے جو اس سے پہلے شہباز شریف 2 سال تک اٹھائے گھومتے رہے۔ اسی لالی پاپ کے ذریعے ہاں صاحب نے آرام سے 2 سال حکومت کی، اور یہی فارمولا اب پیپلز پارٹی پر آزمایا جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان میں جس طرح بلاول بھٹو کو پروٹوکول مل رہا ہے، اس کی وجہ سے بہت سے سوالات پہلے سے اٹھ رہے تھے۔ اب یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، پی ڈی ایم کی تمام قیادت جو نواز شریف کے بیانیے کو انڈوز کر رہی ہے، لیکن بلاول بھٹو کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کا عسکری قیادت کے حوالے سے براہ راست نام لینا ان کے لیے حیران کن تھا، ان کے لیے دھچکے کا باعث بنا۔ بلاول بھٹو نے یہ انٹرویو بی بی سی کو دیا ہے۔ بلاول بھٹو نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ پیپلز پارٹی عام طور پر جلسوں میں ایسی باتیں نہیں کرتی۔ ان کا موقف یہ ہے کہ عسکری قیادت پر الزامات نواز شریف نے لگائے تو یقینی طور پر ان کے پاس ثبوت ہوں گے۔ میاں صاحب بغیر ثبوتوں کے کسی پر الزام نہیں لگائے ہوں گے، میاں صاحب نے بغیر ثبوتوں کے کسی کا نام نہیں لیا ہوگا۔ تو بلاول بھٹو کا ایک بڑا واضح موقف سامنے آیا، جس کے بعد مسلم لیگ نون کے محمد زبیر کا بھی ریئیکشن سامنے آیا، جو یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا بلاول بھٹو کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اس انٹرویو کے بعد یہ تو واضح ہو گیا کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی اتحادی تو ہے، مگر پی ڈی ایم کے اعلامیے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ نواز شریف مولانا باقی 10 جماعتوں میں سے کسی نے بھی نواز شریف کے بیانیے سے اعلان لا تعلقی نہیں کیا۔ بلاول بھٹو کا موقف یہ ہے کہ عسکری قیادت پر نواز شریف نے الزامات لگائے ہیں تو یقینی طور پر ان کے پاس ثبوت ہوں گے۔ میاں صاحب نے بغیر ثبوتوں کے کسی پر الزام نہیں لگائے ہوں گے، بغیر ثبوتوں کے انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا ہوگا۔ اب بلاول بھٹو کا موقف بڑا واضح ہے کہ ساڈا ذمہ توش پوش۔ تو برطانوی نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پی ڈی ایم کے ایجنڈے کی تیاری کے وقت مسلم لیگ نون نے جنرل باجوہ یا جنرل فیض کا نام نہیں لیا تھا۔ اے پی سی میں یہ بحث ہوئی تھی کہ الزام صرف ایک ادارے پر لگانا چاہیے یا پوری اسٹیبلشمنٹ پر لگانا چاہیے، جس پر فیصلہ ہوا تھا کہ نام اسٹیبلشمنٹ کا لیا جائے گا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ جلسے میں فوجی قیادت کا نام لینا نواز شریف کا ذاتی فیصلہ تھا۔ نواز شریف کی تقریر میں جب براہ راست نام سنے تو انہیں دھچکا لگا، کیونکہ عام طور پر ہم جلسوں میں اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ پی ڈی ایم یہ نہیں چاہتی کہ فوجی قیادت عہدے سے دستبردار ہو جائے، یہ نہ تو ہماری قرارداد میں مطالبہ ہے نہ ہی ہماری پوزیشن ہے۔ جہاں تک میاں نواز شریف کا تعلق ہے تو وہ 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں، اور انہیں یقین ہے کہ نواز شریف نے بغیر ٹھوس ثبوت کے نام نہیں لیے ہوں گے۔ بلاول بھٹو نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اداروں کو اب ٹائیگر فورس کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ادارے بدنام ہوتے ہیں۔ اگر عمران خان کے الیکشن میں کسی بھی وجہ سے فوج کو پولنگ اسٹیشنز کے اندر اور باہر کھڑا کیا جائے تو دھاندلی نہ بھی ہو
تب بھی وہ متنازع بنیں گے. اگر عمران خان اپنے مخالفین کے جلسے کے بعد یہ باتیں کریں گے تو پھر وہ مزید متنازع بنیں گے, کم متنازع نہیں ہوں گے. بلال بھٹو نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر ادارہ اپنا کام کرے. ملک جن مشکل حالات سے گزر رہا ہے اس میں دو ہی راستے ہیں, ایک تو ہم انتہا پسندانہ رویہ اختیار کریں اور ملک کو مزید مشکلات سے دوچار کریں, اور دوسرا یہ کہ ہم رکیں اور سوچیں کہ کس طرح آگے بڑھنا ہے. تو بلال بھٹو کے اس بیان کے بعد پی ڈی ایم میں بھی ہلچل مچی ہوئی ہے. مسلم لیگ کے محمد زبیر کا ایک بیان سامنے آیا جو یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا بلاول بھٹو کو اس کا اندازہ نہیں ہے. تو پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کے اس انٹرویو کے بعد یہ تو واضح ہو گیا کہ پیپل پارٹی پی ڈی ایم کی اتحادی تو ہے مگر وہ پی ڈی ایم کے اعلامیے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. نواز شریف مولانا فضل الرحمان سمیت باقی 10 جماعتوں میں سے کسی نے نواز شریف کے بیانیے سے اعلان تعلقی نہیں کیا. پی ڈی ایم نواز شریف کے بیانیے پر چل رہی ہے اور لگتا یوں ہے کہ نواز شریف نے شاید اسی خدشے کے پیش نظر کہ پیپل پارٹی مستقبل میں اپنی لائن تبدیل کر سکتی ہے, انہوں نے پہلے سے اٹیک کر کے پی ڈی ایم کو ٹیک اوور کر لیا. خود بلاول بھٹو نے گجرانوالہ جلسے کے بعد کراچی اور کوئٹہ کے جلسوں میں خطاب کیا تو ان سے یہ سوال کیا جانا چاہیے کہ پھر انہوں نے ان 2 جلسوں میں نواز شریف کے بیانیے سے لا تعلقی کا اعلان کیوں نہیں کیا. بلاول بھٹو کا بیان عین اس وقت سامنے آیا ہے جب اپوزیشن پورے زوروں پر ہے اور گلگت بلتستان کے الیکشن ہونے والے. واقفان حال یہ کہتے ہیں کہ پیپل پارٹی کو گلگت بلتستان میں حکومت دینے کی امید دلائی گئی ہے یا پھر وعدہ کر لیا گیا ہے. بلاول بھٹو نے جو چند روز قبل آئی جی سندھ کے اغوا پر پریشان تھے اور انہوں نے عسکری قیادت سے اس کی تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا تھا, جس کے بعد عسکری قیادت نے ان سے براہ راست رابطہ کیا. اس رابطے کے بعد سے سیاسی مبصرین یہ کہتے پائے گئے ہیں کہ پیپل پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں آ گئی ہے اور عین ممکن ہے کہ اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس طرح متحرک نہ ہو جس طرح وہ اے پی سی بلانے کے لیے متحرک یا پریشان رہی ہے. دوسری آج خان صاحب نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف آرمی چیف اور ڈی ڈی آئی ایس آئی سے استعفے مانگ رہے ہیں اور فوج سے کہہ رہے ہیں کہ وہ بغاوت کر دے. کہ پاکستانی فوج کو اٹیک کر رہا ہے, پاکستانی عدلیہ کو بھی اور فوج کو کیا کہہ رہا ہے کہ اپنا آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف کو بدلو, یعنی کہ فوج کو کہہ رہا ہے کہ بغاوت کرو. تو خان صاحب نے ایبٹ آباد میں جلسہ عام سے خطاب کیا, کافی بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے. تو جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے تو سابق وزیر نواز شریف نے اب تک پبلکلی ایسا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا جس میں انہوں نے عسکری قیادت سے استعفے مانگے ہو. انہوں نے الیکشن پر سوالات ضرور اٹھائے, نام بھی لیے, لیکن استعفیٰ نہیں مانگا. چونکہ نواز شریف کی تقریر میڈیا پر دکھانے پر پابندی ہے تو ان کی تقریر ہم سنا نہیں سکتے, دکھا نہیں سکتے. تو خاص صاحب کے پاس ہو سکتا ہے نواز شریف کی تقریر کا کوئی ایسا کلپ موجود ہو جس میں نواز شریف نے یہ مطالبہ کیا ہو, تو انہیں چاہیے کہ اسے پبلک کر دیں. تو آج خان صاحب نے سوات اور مریم نواز نے اس اردو میں جو خطاب کیے اور دونوں نے ایک دوسرے پر زبردست تنقید کی اور جارحانہ انداز اپنایا. اب یہ جو ڈرامہ ہو رہا ہے, سارے پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہ ڈاکو کہتے ہیں کہ نہیں ہم قانون سے اوپر ہیں, ہم پیسہ نہیں واپس کریں گے. بہرحال وہ باہر چلا گیا. پہلے تو کوشش کی اس نے کہ کسی طرح این آر او مل جائے گا, بڑی کوشش کی اس نے. اس کی بیٹی بھی یہاں چپ, وہ بھی چپ, پوری کوشش کی این آر او مل جائے گا. اور یہ جو کہتے ہیں نا این آر او نہیں دوں گا, این آر او نہیں دوں گا, آج میں یہ اعلان کرتی ہوں اور گلگت بلتستان کو یہ بتاتی ہوں کہ اب یہ این آر او ہم سے مانگ رہا ہے, لیکن سلیکٹڈ اب تمہیں نواز شریف انشاءاللہ اور مسلم لیگ نون تمہیں این آر او نہیں دے گی, کیونکہ پہلے تم سلیکٹڈ تھے, اب تم ریجیکٹڈ ہو. کہو عمران خان تمہیں این آر او نہیں ملے گا. تو حکومت اور اپوزیشن میں شکوہ اور جواب شکوہ چل رہا ہے, دونوں ایک دوسرے کو این آر او نہ دینے کے اعلان کرے. ویسے تو آج خان صاحب نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے
کہ معیشت بڑی زبردست ہو گئی ہے. اس پر اگلے پروگرام میں بات کریں گے کہ کیا واقعی پاکستان میں مہنگائی ختم ہو گئی ہے اور راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے یا پھر ہورو والے ٹیکے کا اثر ہو گیا. چینی اسکینڈل کے مرکزی کردار جہانگیر ترین کئی ماہ بعد وطن واپس کیوں لوٹ آئے ہیں؟ کیا خان صاحب سے ان کی صلح ہو گئی ہے یا پھر انہیں بتا دیا گیا ہے کہ انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، کوئی انہیں گرفتار کرنے نہیں آئے گا؟ چینی کی انکوائری رپورٹ جو ایف آئی اے نے بنائی تھی اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا. نہ نیب جہانگیر ترین کو ہاتھ لگائے گا، نہ ایف آئی اے ان سے پوچھ گچھ کرے گی، اور نہ ہی کوئی اور ادارہ انہیں عوام کی جیبوں سے اربوں روپے ہڑپ کرنے پر کٹہرے میں کھڑا کر سکے گا. ایک ایسا شخص جس نے چینی ایکسپورٹ کرا کر عوام کو مہنگی چینی خریدنے پر مجبور کیا، جس پر یہ الزام یہ ہے کہ ملک میں چینی کے بحران پیدا کرنے کے وہ ذمہ دار ہے. خود حکومت کی انکوائری رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جہانگیر ترین چینی کی قیمتوں میں اضافے اور بحران کے ذمہ دار ہے، اور خان صاحب کے دور حکومت میں ان کی ملوں نے بے حد منافع کمایا. جو چینی نواز شریف کے دور حکومت میں 55 روپے فی کلو تھی وہ 60 پہ پہنچی، 70 پہ پہنچی، 80 پہ پہنچی، آج 100 روپے فی کلو بک رہی ہے اور رکنے کا نام نہیں رہی. اس کے ذمہ دار جہانگیر ترین کو قرار دیا جاتا ہے. ان کا نام انکوائری میں سامنے آیا تو وہ علاج کا کہہ کر بیرون ملک چلے گئے، اور اب ان کی واپسی تقریباً 5-6 ماہ بعد ہوئی ہے. چینی اسکینڈل کے مرکزی کردار جہانگیر ترین واپس آ گئے، انہیں کسی نے گرفتار نہیں کیا. ان حالات میں جہانگیر ترین کی واپسی کے حوالے سے مختلف تھیوری زیر گردش ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے جہانگیر ترین سے صلح کر لی ہے اور انہیں حکومت کی مدد کے لیے یعنی ریسکیو کرنے کے لیے بلایا ہے، کیونکہ اپوزیشن حکومت کو ٹف ٹائم دے رہی ہے اور خان صاحب اس وقت کرائسس میں ہے اور جہانگیر ترین کو مین آف کرائسس سمجھا جاتا ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، یعنی کسی حلقے کا یہ بھی خیال ہے کہ انہیں اس لیے بلایا گیا ہے کہ ان کے بغیر مہنگائی کم نہیں ہو سکتی، چینی سستی نہیں ہو سکتی، اور چینی کی وجہ سے ہی مہنگائی کا شور زیادہ ہے. جہانگیر ترین اس معاملے میں حکومت کی مدد کریں گے اور حکومت مہنگائی کم کر کے لوگوں کے جذبات پر پانی ڈالے گی، جذبات کو ٹھنڈا کرے گی. تیسری تھیوری یہ ہے کہ جہانگیر ترین پرانے سیاستدان ہیں اور انہوں نے حالات دیکھ کر خود ہی وطن واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے. اس وقت چونکہ حکومت انتہائی کمزور پوزیشن پر نظر آتی ہے، لہذا ان حالات میں وہ جہانگیر ترین کو گرفتار کرنے کی غلطی نہیں کرے گی، اور وہ جو جہانگیر ترین کو پکڑنے کے یا پکڑانے کے خواہش مند تھے وہ اب کسی معاملے میں بھی انوالو نظر نہیں آتے، اور ان کی ڈیسپریشن بھی ہر گزرتے وقت کے ساتھ، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ختم ہو گئی ہے. خود جہانگیر ترین نے اپنی وطن واپسی کے حوالے سے یہ بتایا. آج سے 5 مہینے پہلے گیا تھا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں ہر سال جاتا ہوں، علاج کرنے جاتا ہوں، جیسے ہی میرا علاج ختم ہوگا میں واپس آ جاؤں گا، اور میں واپس آ گیا. کوئی بھی اس وقت میرے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی چارج نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی کیس نہیں. اللہ کا شکر ہے میرا کاروبار جو ہے صاف و شفاف ہے، اور سب کچھ جتنی مرضی بھی دیکھو تو انویسٹیگیٹ کریں، اداروں کا کام ہے وہ ضرور کریں، مگر انشاءاللہ تعالیٰ میں بالکل. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جہانگیر ترین بیرون ملک گئے ہوں اور مسلسل 5-6 مہینے صرف علاج کے لیے باہر رہے ہوں. تو یہ اس ملک کا سب سے بڑا المیہ ہے، یعنی آنکھ اوجل پہاڑ اوجل. کرپشن یا کسی اور مالی اسکینڈل میں نام آنے پر یا کسی اور معاملے میں نام آنے پر بڑی بڑی شخصیات منظر عام پر سے کچھ دیر کے لیے غائب ہو جاتی ہے یا ملک سے باہر چلی جاتی ہے. جب معاملہ دب جاتا ہے تو واپس آ جاتے ہیں یا انہیں واپس بلا لیا جاتا ہے، ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا. اس دوران لوگ بھی بھول جاتے ہیں کہ واپس آنے والا جب گیا تھا تو اس پر کتنے سنگین الزامات تھے. وزیر اعظم کی ایک اور معاون خصوصی بھی ایک اور سنگین معاملے کی وجہ سے چند مہینے قبل اسی طرح باہر چلے گئے تھے. جب معاملہ ٹھنڈا ہوا تو واپس لوٹ آئے. تو جہانگیر ترین کا معاملہ ٹھنڈا ہونے میں شاید اس سے زیادہ وقت لگ گیا. مہنگائی اب بھی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے اور اس کی بڑی وجہ چینی اور گندم کا بحران ہے. وزیر اعظم نے چینی بحران کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا وعدہ کیا تھا. انہوں نے قوم سے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ قیمتیں مناسب سطح پر لائیں گے اور چینی چوروں کو جیل میں ڈالیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ چینی چوروں کو سزا ملتی ہے یا پھر عوام کی جیبوں سے اربوں روپے اینٹھنے کا ایک اور موقع انہیں فراہم کر دیا گیا ہے. اور اب بات کریں گے حکومت اور اس کے اتحادیوں کے حوالے سے. کل خان صاحب نے دورانہ دیا تھا، اس میں اتحادی نہیں آئے. مسلم لیگ کاف والے کیوں نہیں آئے، کیا وجہ بنی، تجزیہ دے رہے ہیں ارشاد بھٹی.
ठीक, बिल्कुल सही। देखिए I wanted to add this one, but मैंने आप पे छोड़ा आज। सियासत में रख रखाव होता है। चौधरी फैमिली से 101 इख्तलाफ करें, मैं 101 इख्तलाफ करता हूं, उनके जो भी उनके इल्जामात हैं साइड पे करें। सियासत में चौधरी फैमिली का रख रखाव, सियासत अगर गाली नहीं बनी तो चौधरी फैमिली की वजह से। यानी आप कोई बता दें, कहीं भी बता दें, जब नवाज शरीफ को जब कोई हाथ नहीं पकड़ा रहा था उस वक्त वो, अब उन्होंने नवाज शरीफ से क्या लेना था। दूसरी बात, चौधरी शुजात बीमार थे, आपके इत्तेहादी थे, आपको इतना जरा बराबर भी आंख में शर्म नहीं आई कि एक फोन कर ले, उनके घर चले जाएं? क्यों नहीं गए आप भाई? आप इत्तेजाज हसन के भाई की डेथ हुई, उनके घर चले गए, इनके घर, ये आपके इत्तेहादी हैं, पंजाब में संभाल के बैठे हैं, 4 धड़े आपको। और दूसरी बात, 19 मरतबा पंजाब गए, 1 मरतबा भी नहीं बुलाया आपने, क्यों भाई? कह देना, निकल जाए इत्तेहाद से। इतने बड़े वो मर्दे खुद क्यों नहीं, वो एक आपका एक आर्ग्यूमेंट है, नहीं, ये भी कह दे निकल जाते, नहीं बुलाते ना। रोटी पे क्यों बुलाया है? बढ़ गई थी रोटी, ज्यादा बढ़ गई, प्रेशर आ रहा है ना जी, ऑपोजिशन यूनाइटेड हो गई है। पंजाब मौलाना धरने में क्या किरदार था चौधरी का, और क्या किया? उल्टा पड़ गया। उस वक्त तक वजीर भाग चुके थे, इमरान खान साहब बनीगाला में छुपे हुए थे, लातें कांप रही थी, सामने कोई नहीं आ रहा था। और जब धरने में इन्होंने कुछ किया, मौलाना साहब से मुलाकात की करें, कई मरतबा का करें, चौधरी साहब करें, ये अब करें। जब हो गया, सारा कुछ हो गया, आंखें माथे पर, हाय ये क्या कर दिया, ठीक, ये क्या। अच्छा, उसके बाद देखिए, अगर मौलाना फजलुर रहमान के धरने से बकौल इरशाद भट्टी खान साहब की टांगे कपकपा रही थी और वो बनी गाला में जा चुके थे और छुपकर बैठ गए थे, तो अब क्या सूरत हाल होगी? अब तो 11 सियासी जमातें एक साथ धरना देने की तैयारी कर रहे हैं। तो लगाए फतवा इरशाद भट्टी पर, जो ये कह रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान का धरना देकर खान साहब की टांगे कपकपा रही थी और वो बनी गाला में जाकर छुप कर बैठ गए थे, चौधरी ने उन्होंने बचाया। उसके बाद खान साहब ने आके माथे पर रख ली और फिर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि टांगे नहीं कपकपाती। अयाज सादिक ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा की भी टांगे कांप रही थी। अब इरशाद भट्टी, जो कि हुकूमत के डाई हार्ड तजिया निगार है, तब्दीली के अलंबरदार हैं, वो भी ये दावा कर रहे हैं कि खान साहब की टांगे कांप रही थी, लेकिन कौम के सामने टीपू सुल्तान बने हुए हैं, एनआरओ नहीं देंगे, इक़्तिदार छोड़ देंगे। अब पता नहीं कौन सी रियलिटी है, ये वाली रियलिटी है टांगे कपकपाने वाली, या बड़के मारने वाली, या फिर आंखें माथे पर रखने वाली। तो सारे इल्जाम अब आपके अपने लोग लगा रहे हैं। अब चौधरी बरादरान, चौधरी शुजात, चौधरी परवेज़ इलाही, इन सब की वफादारी और सियासत का तरीक़ेकार सबको मालूम है। इन्हें क्या फर्क पड़ता है कोई इनके पास आए या ना आए? फर्क तो उन्हें पड़ना चाहिए जिनकी हुकूमत उन्होंने बचाई है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अमरीकी इंतखाबात समेत और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ फिर मैं इफ्तिखार काज़मी। आगे बढ़ते हैं और कुछ दोस्तों की बात करते हैं, वो भी मुस्लिम लीग काफ के और हुकूमत के इख्तिलाफात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। तारिक बशीर चीमा ने एक खुसूसी इंटरव्यू दिया है, इसको भी देखते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। तारिक बशीर चीमा मुस्लिम लीग काफ के बहुत सीनियर रुकन है। भी आ रही हैं कि काफ लीग को ज्वाइन किया जा रहा है, जो आज़ाद उम्मीदवार थे या जो टिकट होल्डर्स थे वो काफ लीग। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि सीएम हाउस में नून लीग के जो एमपीएज हैं वो मिल रहे हैं चौधरी उस्मान बुज़दार साहब से और चौधरी सरवर साहब से भी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बदगुमानी की वजह से वो भी अपने नंबर पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं कि कल को काफ लीग साइड पे हो गई तो हमारे पास नून लीग के ये नंबर्स हमारे पास पूरे हों? तो ये बदगुमानी की वजह है इस सारे अमल के पीछे? ये तो जी देखिए, ये तो बदगुमानी है नहीं है साबिर साहब, ये तो वो बता सकते हैं, लेकिन मैं एक सियासी वर्कर के नाते आपके तवस्सुत से उनको मशवरा दूंगा कि इस खेल में ना पड़े। ये नंबर पूरे करने वाली गेम में पड़ गए तो ऐसा नाकाबिले तलाफी इनको नुकसान होना है, फिर हर कोई आजाद होगा।
फिर इनको समझ नहीं लगनी कि हो क्या रहा है, ये इनको पता भी नहीं लगना। ये जो खाम ख्याली है ना कि इतने नून लीग के फलाने को मिल रहे हैं, ये मिल रहे होंगे। हमारा चूंकि ये हमने इसके ऊपर काम शुरू नहीं किया, एक्सरसाइज हमने शुरू नहीं की, वगैरह आपको भी पता है कि हमारी क़यादत को जोड़ तोड़ इन जितना नहीं आता होगा, थोड़ा बहुत जरूर आता होगा। एक मिसाल तो सुनी होगी कि वसदी भी नहीं ते नस्दी भी नहीं, ऊपर से ये धमकी कि किसी और के साथ टांका फिट करने की कोशिश की या सौतन लाने का सोचा तो फिर बकरे की माँ अपनी खैर बनाए। मुस्लिम लीग काफ जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है, एक तवील अरसे से हुकूमत से नाराज नजर आती है, मगर इसके बावजूद वो हुकूमत का हिस्सा है। और खान साहब के साथ इत्तेहाद में जितनी जमातें हैं वो सब किसी न किसी वजह से खान साहब से नाराज नजर आती है। ये वो जमातें हैं जिनके एस्टेब्लिशमेंट से गहरी रवाबत है, या तो एस्टेब्लिशमेंट की हमायती समझी जाती है या उनके ज़ेरे असर समझी जाती है। हाँ, वो GDA हो, MQM, मुस्लिम लीग काफ और हत्ता के BNP के बारे में भी ये तासुर है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की हमायती है या एस्टेब्लिशमेंट के ज़ेरे असर है। अब ये जमातें उस वक्त तक इत्तेहाद में रहने की पाबंद है जब तक उन्हें इत्तेहाद से बाहर निकलने का कोई इशारा नहीं मिल जाता। चूंकि इस वक्त खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट ताल्लुकात आइडियल नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं तो बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, तो ये जमातें खुलकर हुकूमत पर थोड़ा बहुत उसको काउंटर कर रही है, उसकी क्लास ले रही है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हुकूमत को थोड़ा दबाव में लाया जाए या दायरा कार में लाया जाए। तो अगर तो खान साहब इस दबाव और इस दायरा कार को समझते हुए और अपनी जिद और अना के खोल से बाहर नहीं निकलते तो फिर ये हुकूमतें इत्तेहाद से निकल सकती है, हुकूमत गिराने का बायस बन सकती है। लेकिन इत्तेहादी जमातों का इस वक्त जो रवैया है वो नाकदाना रवैया है, और हैंकी पैंकी करने पर जो सबक सिखाने की धमकी है वो फिर समझने वालों के लिए, कहते हैं ना, अक्लमंद के लिए ये निशानियां काफ़ी हैं। और अब बात करते हैं सियासी जमातों के। बहुत से अरकान जमातें तब्दील कर रहे हैं और लगता यूँ है कि मौसम आ गया है इलेक्शन का। ये सूरत हाल तब पेश आती है जब सियासत में इलेक्शन का मौसम आता है तो बहुत से लोग जमातें तब्दील करते हैं। तो इस वक्त क्या सिचुएशन है? पीपल पार्टी, PTI और मुस्लिम लीग नून, तीनों जमातें ये दावे कर रही है कि उनसे मुखालिफ सियासी जमातों के रुख राब्ते भी कर रहे हैं और उनकी जमातों में आना भी चाहते हैं। देखते हैं जवेद लतीफ़ और शफकत महमूद क्या कह रहे हैं। असल में ये जो तहरीकों के दरमियान ताकतवर लोग होते हैं वो लोगों को आगे पीछे करते हैं, जो अभी तक ये सिलसिला जारी है। और जो कमज़ोर दिल के लोग होते हैं वो ज़्यादा वज़न उठाने की पोजीशन में नहीं होते, जो चले गए। अगर उनको बयानिए पर इतराज़ होता तो जो 16 तारीख का जलसा था गुजरांवाला या 18 तारीख का जलसा हुआ कराची में, तो उस वक्त वो एतराज़ कर सकते थे, मगर नहीं किया गया। पार्लिमानी इजलास जब था, नवाज शरीफ साहब का वहाँ खिताब था, उस वक्त भी यही बातें उन्होंने की थी। अगर इतराज़ होता तो उठ के चले जाते। बात और लेकिन वो समझ आ रही थी। मेरे पास एक खबर है कि आपकी पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमा जो हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमाओं को पैगामात भेजे हैं, उनसे बात किया कि कादर बलोच साहब अगर हमारी पार्टी छोड़ के तो अगर वो पीपल्स पार्टी में आते हैं तो आप उनको बराए करम शामिल ना करें। मुस्तफा साहब ने तो अपनी बात कर दी है, लेकिन मेरे पास भी तो कुछ खबर है ना। वैसे अगर मैं कुछ अर्ज करूं जी, मेरा वैसे तो इनके कुछ लोग हमें भी पैगाम भिजवा रहे हैं। यकीनन आपको मैं अर्ज कर रहा हूं कि और आपके तो अलग अलग टीवी प्रोग्रामों में बैठ के कह रहे हैं कि हुकूमत ठीक नहीं चल रही। इनके लोग जो है ना, शफकत साहब, ये शफकत साहब आपके तो जाने के दिन है। पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ कि वो हमें पैगामात भिजवा रहे हैं। अच्छा, और ये बड़ी अच्छी बात की मैं शफकत साहब कि ये बड़ा खूबसूरत इत्तेहाद है कि जिसमें एक दूसरे के ओहदेदार चोरी करना जो है बिल्कुल जायज है। जी, आखिरी बात जवेद लतीफ़ साहब, आखिरी बात। मैं ये कहता हूं कि अब तो शफकत महमूद साहब की जमात के लोगों के जाने के दिन है। अब दूसरी जमातों में कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि इनकी जमात में कोई जाए। देखिए, जहाज जब डूबने लगता है तो चूहे भी जान बचाने के लिए समंदर में कूद जाते हैं। तो सियासत में इस किस्म की सूरत हाल होती रहती है कि जब कोई हुकूमत जारी होती है या उसके रुखसत होने के इशारे मिल रहे हो तो फिर इत्तेहादी भी नाराज हो जाते हैं, कमजोर सियासी साथी भी आंखें दिखाने लग पड़ते हैं और सरेआम गिले शिकवे भी नजर आते हैं।
میں یہ نہیں کہتا کہ حکومت کے چلے جانے کا وقت آ گیا ہے، لیکن جو اس وقت حالات دکھائی دے رہے ہیں ان کے مطابق حکومت بہت زیادہ انڈر پریشر ہے. اتحادیوں کو کھانے پر بلایا جاتا ہے تو اتحادی آتے نہیں، جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی حکومت کام نہیں کر رہی، ہم اپنے ووٹر کو کیا منہ دکھائیں گے. تو ایک بے یقینی اور بد اعتمادی کی فضا تو موجود ہے جو حکومتوں کے رخصت ہونے سے قبل اکثر پیدا ہو جایا کرتی ہے. اب مسلم لیگ نون کے جو لوگ بلوچستان سے انہیں چھوڑ کر گئے ہیں ان کو پارٹی پالیسی سے اختلاف ہے. بقول جنرل قادر بلوچ کے جو کہ مسلم لیگ نون بلوچستان کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ اپنے قائد یا ان کی پارٹی کے جو رہبر ہیں نواز شریف، ان کی تقریر سے انہیں اختلاف ہے. اور دوسرا وہ بی این پی بینگل سے ناراض ہے. تو بی این پی بینگل اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کی وہاں بڑے سخت حریف ہیں. تو جب بی این پی بینگل پی ڈی ایم میں بیٹھ گئی تو وہاں کی جو لوکل مسلم لیگ نون کی قیادت ہے وہ ایک بات کر کے وہ نکل گئی. تو جب بھی سیاسی صورتحال غیر یقینی ہوتی ہے تو جو سب سے پہلے لوگ جاتے ہیں وہ الیکٹیبل ہوتے ہیں، جو اپنے بلبوتے پہ الیکشن جیت کے آتے ہیں، وہ ہوا کا رخ دیکھتے ہیں اور ہوا کا رخ دیکھ کر اسی جانب چل پڑتے ہیں. تو اس وقت بھی اگر کوئی رابطے شابطے کر رہا ہوگا یا کوئی ہل جل کر رہا ہے تو وہ یہی الیکٹیبل ہے. نظریاتی لوگ اپنی پارٹیاں اور اپنی وفاداریاں کبھی نہیں بدلتے، چاہے وہ بربادی کیوں نہ ہو جائے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. امریکی صدارتی انتخابات کا نتیجہ 2 روز بعد بھی سامنے نہ آ سکا، جبکہ چند سوئنگ یعنی سخت مقابلے والی ریاستوں نے ووٹوں کی گنتی کا عمل مکمل کر لیا. امریکی صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن اب بھی 264 الیکٹورل ووٹ لے کر ٹرمپ سے آگے ہے. ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والے جو بائیڈن نے 264 جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 214 الیکٹورل ووٹ لے رکھے ہیں. امریکہ میں 59ویں صدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ مکمل ہو جانے کے بعد بھی ابھی 5 ریاستوں کے نتائج آنا باقی ہے. اب تک آنے والے نتائج کے مطابق 538 الیکٹورل ووٹ میں سے جو بائیڈن آگے ہے. ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن صرف 6 الیکٹورل ووٹ کی دوری پر ہے. یہ ووٹ ملنے کی صورت میں وہ 270 ووٹ حاصل کرنے کے بعد امریکہ کے نئے صدر بن سکتے ہیں. امریکی میڈیا کے مطابق ریاست نواڈا، پینسلوینیا، ایریزونا، جارجیا اور شمالی کیرولینیا سے انتخابات کے نتائج جاری نہیں ہو سکے. نواڈا میں میل ان ووٹنگ موصول ہونے کا سلسلہ 10 نومبر تک جاری رہے گا، جس کے بعد ووٹوں کی گنتی کر کے نتیجے کا اعلان 12 نومبر تک متوقع ہے. دوسری جانب ریاست پینسلوینیا میں صدر ٹرمپ کی پارٹی نے ووٹوں کی گنتی کے عمل میں اپنے مبصرین کو شامل نہ کرنے پر احتجاج کیا، جس پر گنتی کا عمل روک دیا گیا ہے. اسی وجہ سے نتائج میں تاخیر ہو رہی ہے. ریاست ایریزونا اور جارجیا میں ووٹوں کی گنتی کے بعد نتائج کا اعلان کل تک سامنے آ سکتا ہے، جبکہ شمالی کیرولینا میں حتمی نتائج آنے کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی گئی. انتخابات میں ڈالے گئے تقریباً 14 کروڑ ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے، جو خود امریکی تاریخ کے صدارتی انتخابات کے دوران ڈالے گئے ووٹوں کی سب سے بڑی تعداد ہے. امریکہ میں صدارتی انتخابات کے بعد مختلف شہروں میں مظاہروں کا بھی سلسلہ جاری ہے. متعدد افراد کو مظاہرے کرنے پر اور توڑ پھوڑ کرنے پر گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ ٹرمپ کیمپین کی طرف سے ووٹوں کی گنتی رکوانے کی درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں. ریاست فلوریڈا کے شہر میامی میں ٹرمپ کے حامیوں نے سڑک کنارے مظاہرہ کیا. شرکاء نے صدر کی تصاویر بھی اٹھا رکھی تھی. صدر ٹرمپ کے سپورٹر سڑک کنارے کھڑے ہو کر مزید 4 سال کے نعرے لگاتے رہے. پینسلوینیا، مشیگن اور جارجیا میں امریکی عدالتوں نے ٹرمپ کیمپین کی طرف سے ووٹوں کی گنتی رکوانے کی درخواستیں ریجیکٹ کر دی ہے. ٹرمپ مہم کی شکایات کا جواب دیتے ہوئے جج نے یہ کہا ہے کہ دونوں جماعتوں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک کو نگرانی کے لیے 60 نمائندے بھیجنے کی اجازت نہیں. ایڈیسن ریسرچ کے مطابق ایریزونا میں 90% ووٹوں کی گنتی مکمل ہو گئی ہے، جہاں جو بائیڈن اب بھی 50.1% ووٹوں کے ساتھ آگے ہے، جبکہ پینسلوانیا میں
94% ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے کے بعد ٹرمپ 49.60% ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں۔ ریسرچ کے مطابق جارجیا میں 99% ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے، جہاں جو بائیڈن اور ٹرمپ کے ووٹ برابر ہیں۔ امریکی انتخابات میں ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن کو واضح برتری حاصل ہے اور انہیں 270 میں سے یعنی جو درکار ووٹ ہے 270 اس میں سے وہ 264 ووٹ لے چکے ہیں، جبکہ ٹرمپ کے الیکٹورل ووٹوں کی تعداد 214 ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔